بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سورۃ الدخان کے بارے میں بتاؤں گی کہ سورۃ الدخان کا کیا مطلب ہے اور اس کے اندر کیا کیا اہم باتیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ سورۃ الدخان قرآن مجید کی 44ویں سورت ہے اور یہ مکی سورت ہے۔ اس سورت میں 59 آیات ہیں اور یہ 25ویں سپارے میں ہے۔ اس کا نام دخان یعنی دھوئیں کے نام پر رکھا گیا ہے، جو کہ اس کے ابتدائی آیات میں موجود ہے۔ سورۃ الدخان کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ یہ قرآن عظیم کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، جو کہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے وہ رات۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت، قدرت اور قیامت کے دن کے آنے کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ دخان کا لفظ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ قیامت کے دن زمین پر دھواں چھا جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس سورت میں فرعون کی قوم اور ان کی بربادی کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ فرعون نے اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلایا اور اپنی طاقت و اقتدار کو بڑھا چڑھا کر سب کے سامنے پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کو ان کی سرکشی کی پاداش میں سخت عذاب دیا، سمندر میں ہی ڈبو ڈالا۔ سورۃ الدخان میں قیامت کے دن کے عذاب کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ یہ سورت انسانوں کو قیامت کے دن کی حقیقت اور اس کے عذاب سے خبردار کرتی ہیں۔ قرآن مجید کے نزول کا ذکر کرتے ہوئے اس سورت میں اس کی اہمیت اور برکت کو اجاگر کیا گیا ہے۔ سورۃ الدخان میں مسلمانوں کو صبر اور اللہ کے ساتھ وابستگی کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس سورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی گئی ہے۔ دخان یعنی دھواں قیامت کے دن ایک خاص علامت ہوگی، جو کہ کافروں کے لیے عذاب کی صورت میں ظاہر ہو جائے گی۔ سورۃ الدخان کی تلاوت کرنے سے دل کو سکون اور ذہن کو راحت ملتی ہے۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی مدد کی اور ان کو ان کے دشمنوں سے نجات دلائی۔ سورۃ الدخان میں اہل ایمان کی کامیابی اور کفار کی ناکامی کی بشارت دی گئی ہے۔ اس سورت میں رات کی عبادت اور قرآن مجید کی تلاوت کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ سورۃ الدخان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور عظمت کا اظہار کیا ہے۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور اصل کامیابی تو آخرت میں ہی ہے۔ سورۃ الدخان میں انسان کی دنیاوی زندگی کی عارضیت اور آخرت کی ابدیت کا تذکرہ ہے۔ اس سورت میں قیامت کے دن کا منظر اور اس کے عذاب کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ سورۃ الدخان میں ایمان اور عمل صالح کے ساتھ قیامت کے دن کی کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے۔ سورت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو گمراہی سے بچنے کی ہدایت دی ہے۔ سورۃ الدخان میں فرعون کی قوم کے عذاب اور ان کے انجام کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے عذاب کے خلاف کفر کرنے والوں کے نتائج کو واضح کرتی ہے۔ سورۃ الدخان کے ذریعے مسلمانوں کو صبر اور استقامت کی تعلیم دی گئی ہے۔ اس سورت میں شب قدر کی عظمت اور قرآن مجید کے نزول کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ سورۃ الدخان قیامت کے دن کی حالات اور عذاب کی حقیقت کو واضح کرتی ہے۔ یہ سورت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے تقوی اور ایمان ضروری ہے۔ سورۃ الدخان کے ذریعے اللہ نے اپنی مخلوق کو اپنے عذاب اور اپنے انعامات کے بارے میں آگاہ کیا ہے۔ اس سورت میں اللہ کی شان اور اس کی قدرت کا بھرپور تذکرہ ہے۔ سورۃ الدخان قیامت کے دن کی دھواں اور عذاب کی حقیقت کو بیان کرتی ہے۔ یہ سورت انسانوں کو قیامت کے دن کی تیاری کرنے کی نصیحت کرتی ہے۔ سورۃ الدخان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی گئی ہے۔ اس سورت میں اہل ایمان کی کامیابی اور کفار کی ناکامی کے بارے میں پیش گوئی کی گئی ہے۔ سورۃ الدخان ہمیں دنیا کی عارضیت اور آخرت کی اہمیت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ سورت قرآن کے نزول کی رات کی عظمت اور اس کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ سورۃ الدخان کی تلاوت دل کی صفائی اور روحانی سکون کے لیے مفید ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے ایمان اور عمل صالح کی اہمیت پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔
سورۃ الدخان میں قیامت کے دن کی خوفناک حقیقت اور اس کے عذاب کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ یہ سورت انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کا شعور عطا کرتی ہے۔ سورۃ الدخان میں قیامت کے دن کی علامتوں اور اس کے عذاب کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ سورت ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا کی زندگی کی حقیقت اور آخرت کی زندگی کا موازنہ کیا گیا ہے اور کتنی مختصر ہے دنیا کی زندگی۔ سورۃ الدخان کی تلاوت کرنے سے انسان کے اندر نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سورت میں اللہ کی قدرت، عظمت اور قیامت کے دن کے عذاب کی حقیقت بیان کی گئی ہے اور اس سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے۔ سورۃ الدخان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی مدد اور ان کی دشمنوں کی ناکامی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ سورت انسانوں کو صبر، ایمان اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ یہ سورت قیامت کے دن کے عذاب کی حقیقت ہم سب کے سامنے کھول کے رکھ دیتی ہے اور اس کے نتائج کو واضح کرتی ہے تاکہ انسانوں کو خبردار کیا جا سکے اور لوگ گناہ نہ کریں۔ سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو نہیں مانے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ ناظرین کرامی، امید ہے آپ کو سورۃ الدخان کی تفصیلات جان کے اچھا لگا ہوگا اور ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سورۃ الدخان پڑھیں، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز رات میں سورۃ الدخان پڑھا کرتے تھے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے، قیامت کی ہولناکیاں بیان کی گئی ہیں اور عذاب بتایا گیا ہے کہ فرعون پہ کس طرح عذاب آیا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو روز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی